آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے فور سپریم کورٹ کے وہ کارروائی کو آگے بڑھائے؟ جی یقیناً میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سب سے بڑا جو اب یوں کہیے کہ ان کا اس طرح کا جو یعنی فین کلب تھا وہ تھوڑا سا یوں کہیے کہ وہ ابھی اب ان کو کچھ کرٹیسائز کرنے لگا ہے، اور اس پر جو رد عمل ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خیر وہ جو حدود سے باہر نکلے ان کی تو خیر پکڑ دکڑ کا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں یہ شہرت ہو رہی ہے کہ کرٹیسزم کو وہ زیادہ شاید برداشت نہیں کر رہے، تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہے. جو ان سے امیدیں اور توقعات تھیں وہ بہت زیادہ باندھ بھی لی گئی تھیں کیونکہ ان کا اپنا کریکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ رہا، وہ بہت بڑے کرائسس سے گزرے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں ریئلسٹک اگر کوئی بھی ہم رکھیں امید اور ریئلسٹک گولز جو کہ ہم اپنی مدت میں اس کو یعنی پورا کر سکیں، کچھ ڈیلیور کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب یہ سب سے بڑا ان کا امتحان یہی ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے بہت عرصہ نہیں رہ گیا اب اس میں وہ یعنی وہ فیصلے کر جائیں. یعنی دیکھیں نا کہ ماضی کے فیصلے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو سننا یا وہ گڑے مردے اس طرح سے اکھاڑنا، بہتر ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے فیصلے کر کے جائیں کہ آئین اور حکمرانی، آئین کی جو حکمرانی ہے پاکستان میں وہ موجودہ نظام میں جتنی بھی قائم ہو سکتی ہے اس میں ان کا ایک وہ اس حوالے سے تاریخ میں یاد رکھے جائیں. ونیک صاحب، آپ نے جس بلومبرگ کی رپورٹ کا حوالہ دیا 30 سالہ معاشی کارکردگی کا جائزہ، اس میں نواز شریف صاحب بہتر، لیکن مقبول جو ہیں وہ مشہور جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے بانی. اب ہم کیا سمجھیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ سمجھے خدا کرے، کوئی ووٹرز کسے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں مقبولیت کا معاملہ آئینی یا انتخابی معاملات سے تو نہیں ہے. مقبولیت نواز شریف کی بھی بڑھ کے 52% پہ آئی ہے، اسی رپورٹ میں پبلش ہوئی ہے. تو ابھی کچھ دن رہتے ہیں انتخابی جو ہے وہ آپ یوں کہیے کمپین انہوں نے آج شروع کی، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں وہ انتخابی گہمی کا جو وہ ایک ماحول ہے اب وہ بننے لگ گیا. ہمارا مطلب ایک جینون ہمارے ہاں جو الیکشنز انتخابی جو آپ کا یہ مہم ہے، سرگرمیاں ہیں، وہ ایک طرح کی یعنی انٹرٹینمنٹ ہے. یعنی لوگ اس میں، اور اگر آپ مقرر اور جتنے لیڈرز ہیں، ویسے تو خیر ساری دنیا میں ہی لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اپنی آڈینس کو یعنی متاثر کرتے ہیں، ان کے یعنی ان کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ایک آرٹ ہوتا ہے، ورنہ اگر بالکل ڈرائی ہو کے وہ بات کرے یہ کام تو یونیورسٹی کا پروفیسر کرتا ہے. تو پوری دنیا میں لیڈر ظاہر ہے کہ ان کو اس فن میں وہ ایکسپرٹیز لینی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اب آپ نے دیکھا کہ وہ معاملہ شروع ہو گیا. مریم نواز کا اپنا ایک انداز ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو انداز تھا وہ تو ایسا تھا کہ وہ جنریشنز تک لوگوں کو یاد ہے. نواز شریف کا اپنا ایک انداز ہے، بلاول بھٹو کا اپنا ایک انداز ہے. آج آصفہ بھٹو بھی سامنے آئی ہیں جو بہت اچھی بات ہے، بڑے خوبصورت ردم پر انہوں نے آج اپنی کارکنوں سے بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا جو ہے نا وہ اختتام کیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک یعنی لیڈر کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اس نے اپنی آڈینس کو ایک طرح سے انٹرٹین بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو ہنسانا بھی ہوتا ہے، اس کو ایموشن میں بھی لے کر آنا ہوتا ہے. یہ سارا آرٹ یعنی وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ خوبصورت، یہ اچھی گہما گہمی ہے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہ یعنی تیز لہجے میں بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو. ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ووٹ بینک کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بدتمیزی کا اور الزام تراشی کا اور جھوٹی خبروں کا وہ والا سلسلہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں مل رہا جو 2018 میں بدنصیبی سے ملا تھا. اور وہ جو آپ یعنی پی ایم ایل این کی بھی کمپین اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی وہ آپ کو اس طرح کے انتقامی ارادے، یہ بلاول بھٹو ضرور کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بہت انتقامی ہے اور چھوڑے گا نہیں. ڈرا رہے ہیں، وہ ڈرا رہے ہیں نون لیگ سے آئیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے پہ اکتفا کریں، میرے پہ تسلی رکھیں.